اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن يتبدل الكفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى یأتی اللہ بأمرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وما تقدموا لأنفسکم من خیر تجدوه عند اللہ ان اللہ بما تعملون بصیر صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108، 109 اور 110 آج کے درس میں شامل ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ام تریدون، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو، کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے سوالات کیے گئے۔ وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، اور جو کفر کے بدلے میں، ایمان کے بدلے میں کفر کو تبدیل کر لیتا ہے، یعنی کفر کو ایمان کے ساتھ بدل دیتا ہے کہ ایمان چھوڑ کر کفر میں چلا جاتا ہے، فقد ضل سواء السبیل، یہ اس کا جو راستہ ہے نا، یہ انتہائی گمراہ کن راستہ ہے، برا راستہ ہے اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو۔ ود کثیر من اہل الکتاب، اور اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ آپ ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر میں چلے جائیں۔ یہ اہل کتاب میں سے اکثر یہ چاہتے ہیں۔ کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ ان کے دلوں میں حسد چھپا ہوا ہے۔ من بعد ما تبین لہم الحق، حالانکہ حق ان کے اوپر واضح ہو چکا ہے، اس کے باوجود ان کے اندر حسد چھپا ہوا ہے۔ فاعفوا واصفحوا، اے ایمان والو تم معاف کرتے رہو، واصفحوا اور درگزر کرتے رہو، ان سے چھوڑتے رہو ان کو، حتی یأتی اللہ بأمرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنے معاملات کا فیصلہ فرما دے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اے ایمان والو تم نماز قائم کرتے رہو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور تم اپنے مال میں سے زکوٰۃ ادا کرتے رہو، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو بھی خیر میں سے، بھلائی کے کام میں سے جو تم آگے بھیجو گے نا، تجدوہ عند اللہ، اپنے اللہ سے وہی پاؤ گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، اور بے شک اللہ جو تم تعملون، جو تم پریکٹس کرتے ہو نا، جو تم عمل کر رہے ہو، بصیر اس کو وہ جانتا ہے اور اس کو وہ دیکھنے والا ہے، اس عمل کو دیکھ رہا ہے۔ اس 3 آیات بینات میں موضوع کے حساب سے تو یہ خطاب اہل کتاب کو ہی ہو رہا ہے۔ اب ذرا آیات بینات کی ابتدا دیکھیے، ارشاد فرما رہے ہیں اللہ کریم کی ذات طیبہ کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے رسول سے تم سوال کرو؟ ہوتا یوں تھا کہ چونکہ گفتگو اہل کتاب کو چل رہی ہے نا، تو یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا تو کبھی کبھار خود آ کے کوئی سوال کرتے، اور یہ سوال برائے علم نہیں ہوتا تھا، یہ سوال برائے طنز ہوتا تھا کہ اس رسول کو شاید علم ہو یا نہ ہو، اس سے سوال کر لیتے ہیں۔ اور کبھی کبھار خود پیچھے رہ کے نا ایمان والوں کو آگے کرتے کہ تم جا کے رسول سے یہ سوال کر لو۔ تو یہاں پہ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے رسول کو اس سے مختلف قسم کے سوال کریں؟ اچھا، اب یہ یہاں تک تو خطاب اہل ایمان کو ہو گیا۔
اب اہل ایمان کو نہیں پتہ تھا کہ پہلے کی کیفیت کیا ہے، یعنی اس رسول کی تشریف لانے سے پہلے انبیاء کے ساتھ پریکٹس کس طرح کی ہو چکی ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیا۔ وہ کیا؟ کما سئل موسیٰ من قبل، حالانکہ یہی قوم یعنی یہودی قوم اس سے پہلے موسیٰ سے سوال کر چکے ہیں۔ اب یہاں پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میں قول آپ کے سامنے ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ پہلے بھی نا، یہاں اس سے پہلے آیات بینات میں بھی ایک دو ایمان والوں کو سوال ہوئے، اور خاص کر وہ جہاں پہ ہے نا بنی اسرائیل کی گائے کا بار بار تکرار ہونا اور بار بار سوال ہونا کہ وہ کیسی گائے ہو، وہ کس طرح کی ہو، تو اس وقت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ جائے نا تو بار بار اس میں سوال نہ کیا کرو۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس ارشاد فرماتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب صحابہ رہنے والے تھے نا، زیادہ قربت میں تھے، وہ جب دور کے صحابہ کبھی محافل میں آتے نا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں خاموش رہنے کا اشارہ کرتے تھے اور منع کرتے تھے کہ حد سے زیادہ سوال نہ کرنا۔ ہاں کبھی کبھار کوئی عرابی کا انتظار کرتے تھے، کیونکہ ایسا عرابی آ جائے جس کے علم میں کوئی چیز نہ ہو، تو چونکہ وہ عرابی باہر سے آتے تھے نا، ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ بطور رہنما تھی، سب کے لیے رہنما تھی، لیکن وہ زیادہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے بھی تھے کہ یہ تو باہر رہنے والے ہیں، ان کو سوالات کی ضرورت پڑتی ہے، تو وہ سوال کر لیتے تھے تو صحابہ ان کے سوال سے کچھ سیکھ لیتے تھے۔ ڈائریکٹلی زیادہ تر سوالات کرنے سے صحابہ اجتناب فرمایا کرتے تھے۔ اب یہ بھی وہی حکم ہے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ یہ اپنے رسول سے خواہ کے سوال کریں؟ اسی طرح کے سوالات پہلے یہ قوم حضرت موسیٰ سے بھی کر چکی ہے۔ اچھا، اب میں اس طرح کی بہت ساری نشانیاں قرآن کریم میں بھی موجود ہیں، جیسے یسألک اہل الکتاب ان تنزل علیہم کتابا من السماء، چھٹے سپارے کے پہلے رکوع میں ہی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یسألک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان پر یہ کتاب کیوں نازل کی گئی، یہ پہلے کیوں نازل کی گئی، ان کو حالانکہ ساری بات کا علم ہے۔ حضرت ایک راوی ارشاد فرماتے ہیں، مجھے نام بھول رہا ہے، کہ جب حنین کا غزوہ ہوا نا تو غزوہ حنین سے مڑتے ہوئے صحابہ مکہ کی طرف واپس جا رہے تھے، بیت اللہ شریف کی طرف واپس جا رہے تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ قوم نا ایسی قوم ہے جو انہوں نے ایک خاص درخت بنا رکھا ہے درخت ہی، لیکن اس کے اوپر اپنے نا وہ اسلحہ لٹکا دیتے ہیں، تلوار لٹکا دی، تیر کی جو کمانوں کا وہ تھیلا ہوتا ہے اس کو لٹکا دیا۔ اب جاننے کے بعد پتہ چلا کہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ درختوں کے اوپر جب ہم اس درخت کے اوپر اپنے ہتھیار لٹکائیں گے نا تو ان ہتھیار کے سبب جب ہم کافروں سے لڑیں گے ان ہتھیاروں کے ساتھ تو اس میں زیادہ جانکاری آ جائے گی، زیادہ طاقت آ جائے گی، جس سے ہم دشمن کے اوپر حملہ کرتے ہوئے دشمن پر فتح لازمی حاصل کر لیں گے۔ ویسے اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سارے رواجات ہمارے معاشرے میں بھی پائے جاتے ہیں جن کا خواہ مخواہ کا ہمارے ذہنوں میں ایک ان کی اہمیت سوار ہو جاتی ہے، ان کا تعلق ہمارے معاشرے سے روایات سے کا کوئی نہیں زیادہ نہیں ہوتا، اور یہ بہت سارے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں کسی ایک چیز کی طرف نام نہیں لینا چاہتا۔ اس کا نام تھا بیت الانوات، اس درخت کو کہا جاتا تھا۔ جب صحابہ نے دیکھا نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت الانوات کی طرح ہمیں بھی کچھ چیز دے دی جائے جس سے ہم فائدہ حاصل کر لیں اور ہمارے اسلحہ میں بھی طاقت آ جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ارشاد فرمایا کہ کیا تمہارے لیے اللہ کافی نہیں ہے؟ کیا مطلب تھا کہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر تم بھروسہ کر کے بیٹھے ہو، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرو جو تمہارے ہتھیاروں میں بھی طاقت ڈالتا ہے اور تمہارے جسموں میں بھی طاقت ڈالتا ہے۔ اسی طرح کا معاملہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی ہو چکا۔ جب فرعون سے نجات دلا دی، نیل سے نکل گئے، فرعون کو غرق کر دیا اور
حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی کرانی قوم کے ساتھ فتح حاصل کر لی، تو جب باہر نکلے میدان طی میں آئے نا، تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک قوم کسی کو الہ بنا کر اس کی عبادت کر رہی ہے۔ تو جب اس کو دیکھا نا تو قوم نے کہا، اے قوم، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے قوم، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، اے موسیٰ تم ہمارے لیے اس طرح کے الہ بنانے کی کیوں نہیں سفارش کرتے اپنے رب سے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سخت غصہ آیا، ارشاد فرمایا الہ یعنی عبادت کے لیے وہ الہ کافی نہیں ہے جس نے تمہیں نجات دی ہے فرعون سے؟ تو یہ انبیاء کی ایک عادت مبارکہ رہی ہے، وہ کیا، اور خاص مشن رہا ہے، یاد رکھ لیجئے، نبی ہمیشہ لوگوں کی عبادت سے ہٹا کر اپنے رب کی عبادت کے ساتھ جوڑنے کے لیے آتا ہے۔ اگر نبی کا معاملہ ہی یہ ان بنی ہوئی ہاتھوں سے بنی ہوئی چیزوں کے ساتھ ٹرسٹ پہ آ جائے تو اللہ کے ساتھ ٹرسٹ امت کو کیا سکھائے گا؟ تو یہ سارے معاملات اسی لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے سوال کریں، جیسے موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو حضرت موسیٰ سے سوال کیا کرتے تھے، اور پھر ارشاد فرمایا وما من يتبدل الكفر بالایمان، جو بھی، یعنی اب یہ جب معاملہ کیا گیا نا کہ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو چھوڑ کر دوسروں کے ساتھ تعلق بنانے کا، تو ارشاد فرمایا جو بھی اپنے ایمان کو کفر کے ساتھ بدل دیتا ہے نا، جتنی بھی چیزیں کفریہ ہوں نہ شرکیہ ہوں، جن کا تعلق اللہ کریم کی ذات سے دور کرنا ہو، وہ سارا کفر میں یا شبہ کفر میں آتا ہے۔ کفر کیا ہوتا ہے؟ ڈائریکٹلی اللہ کریم کی ذات کا انکار کر دیں۔ شبہ کفر کیا ہوتا ہے؟ ایسی چیزوں کے مشابہ کرنا جس سے اللہ کریم کی ذات کا توکل اور بھروسہ کم ہو جائے اور باقی اسباب پہ توکل اور بھروسہ زیادہ ہو جائے۔ ہم نے کچھ، خاص کر امت مسلمان نے نا، کچھ اسباب پہ توکل حد سے زیادہ کر لیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے محنت نہیں کرنی ہوتی، بلکہ کیا کرنا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، جی نہ، اللہ کے سپرد تب ہے جب آپ جان مار کر محنت کریں، اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کریں، اور یہ عادت مبارکہ نبوی عادت مبارکہ ہے۔ اچھا، ارشاد فرمایا کہ جو بھی ایمان کو کفر کے ساتھ بدل دیتا ہے فقد ضل سواء السبیل، وہ گمراہ کن راستہ ہے اس کے لیے۔ اب دوسری اہم بات جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی ہے، یہ ویسے ہماری ٹریڈیشن کے اندر اٹھنے والے بہت سارے مسائل کا اللہ رب العزت نے نتیجہ نکالا ہے۔ ود کثیر من اہل الکتاب، غور کیجئے گا، اہل کتاب میں سے کرسچنز ہوں، جیوز ہوں، عیسائی ہوں یا یہودی ہوں، ان میں سے بہت سارے یہ چاہتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ غور کیجئے گا، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ تم اے مسلمانوں، تم ایمان لانے کے بعد تم دوبارہ کفر میں پلٹا، وہ چاہتے یہ ہیں۔ آج ہمارے مسلم معاشرے میں جو روایات مسلمانوں کے ہاں اختیار کی جا رہی ہیں، بہت ساری ایسی ہیں جو مسلمانوں کی اپنی نہیں ہیں، کرسچنز کی ہیں، یہودیوں کی ہیں، ہم نے اختیار کر لی ہیں۔ کیوں؟ تاکہ ہم تہذیب کمزور نہ بنیں، ہم بہترین تہذیب بن جائیں، ہم ترقی یافتہ تہذیب کہلائیں۔ اس کو بنانے کے لیے ہم نے بہت ساری کفریہ علامات اختیار کر لی ہیں، جس کو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ تم ایمان لانے کے بعد کفر ہو جائے، کافر ہو جاؤ۔ کیوں چاہتے ہیں؟ حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں چھپا ہوا یہ حسد ہے کہ یہ کیسے رسول آ گیا، یہ کیسے مسلمان فتح پا گئے، یہ کیسے مسلمان مضبوط ہو رہے ہیں، یہ ان کے دلوں میں حسد ہے، اور یہ حسد کے بلبوتے پر تمہیں دوبارہ کفر میں لانا چاہتے ہیں۔ اور معذرت کے ساتھ ہم آج کل اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے لوگ، ہم نام نہاد بذات خود ان کے حسد کے پیچھے آئے ہوئے ہیں، اور ہم ایسا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کیا ارشاد فرما رہے ہیں اس کے بعد؟ من بعد ما تبین لهم الحق، حالانکہ ان کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، اور ہمیں بھی مسلمانوں کو پتہ ہے کہ حق کیا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم حق کو چھپا کر اس طرح کی یافتہ تہذیب کے پیچھے چلنا اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں۔ فرمایا فاعفو، معاف کر دو ان کو، چھوڑ دو، جو ایسا کر رہے ہیں ان کو چھوڑ دو، واسفحوا، درگزر کر لیجیے،
اپنے راستے ایمان کے اوپر جدا کر رکھ لیجئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور آخر میں اللہ رب العزت نے نتیجہ ارشاد فرمایا، تمہارا کام واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرنا ہے، وآتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرنا ہے، وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ، جو بھی تم خیر کے کام کرو گے نا، جو آگے بھیج رہے ہو، ایک نیکی ذرہ برابر بھی تم نے کر لی نا، وہ خیر ہے، تم نے آگے بھیج دی، وہ اللہ رب العزت کے ہاں پہنچ گئی۔ اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے کل قیامت کے دن، تجدوہ عند اللہ، کہ میرے پاس ایک نیکی بھیجی تھی نا، آج تمہیں وہ نیکی کا بدلہ تمہیں دیا جا رہا ہے، اور اللہ کی مرضی ہوگی تو وہ ایک نیکی 70 گنا زیادہ بڑھا دی جائے گی۔ یہ اللہ کا کمال ہے، ان اللہ بما تعملون بصیر، اس لیے کہ اللہ رب العزت جو تم کام کرتے ہو، وہ ایک آیت مبارکہ ہے نا 30ویں سپارے کی، سورہ زلزال کی، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ کی تعریف یہ ہے کہ ہاتھ پہ رکھے تو بعض اوقات وہ ذرہ نظر آتا ہے، بعض اوقات نظر نہیں آتا۔ تو خیر کا کام کبھی کبھی ہم چلتے کر دیتے ہیں، ہمیں نظر بھی نہیں آتا ہم نے خیر کیا بھی نہیں، لیکن اللہ کے ہاں وہ عطا کیا جائے گا۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لے کہ گناہ کیا تو چھوٹا سا سمجھ کے بھی تم نے کر لیا نا، تو اللہ کے ہاں وہ بھی پہنچ جائے گا، کل اسی کے ساتھ تم پکڑے بھی جا سکتے ہو۔ دعا ہے اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔